حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا. آپ میں سے اکثر بہت ساری روایتیں سنے ہوں گے، اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے ان روایتوں کو، علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کتابوں میں، بلکہ تفاسیر وغیرہ میں بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی آ گئی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا. کہاں جادو کیا گیا؟ مدینہ منورہ میں کیا گیا. کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا. اچھا، اس کی کاٹ کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ کہا سورت فلق اور سورت ناس نازل ہوئی. سورت فلق اور سورت ناس، یہ دو صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ، جا کر کے فلاں کنویں کے نیچے جادو کر کے وہ فلاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک دھاگا ہے، اسے گانٹیاں ڈالی گئی ہیں، ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک گانٹی کھول دو. ادھر حضرت علی گانٹیاں کھولتے گئے، ادھر اللہ کے رسول کے بدن مبارک پر یا جادو کا اثر جو آپ پر تھا وہ ختم ہو گیا. اس طرح کی باتیں اکثر کہی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، کہی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب میں ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں مولانا صوفی شاہ، ان سے کہوں گا کہ وہ قرآن مجید لے آئیں اور ذرا دیکھیں کہ سورت فلق اور سورت ناس، یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں؟ یہ دو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں؟ دیکھ لیا مولانا آپ نے؟ یہ دو صورتیں قرآن کی آخری مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ جادو مدینہ منورہ میں کیا گیا اور اس کے کاٹ کے لیے صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ ساری کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، صرف اتنا بتائیے کیا ہے؟ مکی ہے نا. دیکھیں کتنی بڑی باتیں، کیسی کیسی باتیں گھڑی گئی. یہ دو صورتیں تو مکہ میں نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مدینہ میں ہوا، جادو کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا، اور یہ دو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں. اب ان دو صورتوں کا نزول کا تعلق اور مدینہ منورہ میں جادو کا تعلق، دونوں میں کہیں سے کوئی مطابقت نہیں ہے. یہودیوں کی پلاننگ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام پر جادو کے اثرات کو واضح کر کے، انہیں روایتیں بنا کر، انہیں گھڑ کر کے یہ بتایا جائے کہ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، آخری نبی پر جادو کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جادو کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیے فرعون کا دربار ہے اور فرعون کے دربار میں ایک سے بڑھ کر کے ایک جادوگر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر ہیں. وہ ایسے جادو دکھاتے تھے تو ایسے ہاتھ لکڑی پھینکتے تھے تو وہ اژدہا سانپ بن جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر، بولیے، نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا اور تمام نبیوں کے امام پر جادو کا اثر ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی بات میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی سے بڑھ کر کے ہمارا نبی بہت پاورفل ہے. تمہارے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا، ہمارے نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا. بدقسمتی سے یہ ساری روایتیں ہم آپ بولتے آ رہے ہیں، ہم آپ بیان کرتے آ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، سب نے تو ایسی بہت ساری روایتیں گھڑ گھڑ کر کے، بہت ساری روایتیں گھڑ گھڑ کر کے یہود و نصارہ کی ہی سازشیں جو حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں. جیسے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال کی تھی، اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا. آج کل چل رہا ہے نا باویلات، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو گھٹانے کا. ایسے ہی بہت ساری روایتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی سازشیں روز اول سے رہی ہیں. قرآن مجید کے خلاف بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے خلاف بھی، دین اسلام کے خلاف بھی. وہ روز اول سے اسلام کے دشمن رہے ہیں. روز